بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو ریلوے انجن سے بڑا شگفت ہے، اور میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں آپ یقین مانیے اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ اپنی نگاہ سے کیا کیا دیکھتے ہیں اور کس کس انداز سے چیزوں کو اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور معرفت کی اور سلوک کی اور تصوف کی کیا کیا اس میں سے نکات نکال رہے ہوتے ہیں۔ ذرا بتائیے وہ تصوف کی 4 باتیں ریلوے انجن کے حوالے سے آپ نے بیان کی ہیں، وہ خاص طور پہ آپ نے بتانی ہے، پھر آپ کے اخلاق کریمانہ کو جب میں پڑھتا ہوں صاحب کمال ہی کمال ہے، مٹھاس ہی مٹھاس ہے۔ بتائیے۔ بالکل، حضرت محی الدین حضور غوث اعظم کا لقب تھا، تو آپ کا نام غلام محی الدین رکھا گیا۔ تو علمی اور دانائی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے حضور غوث اعظم کے حوالے سے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی کہ علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے درجے پہ پہنچ گیا۔ تو حضور بابو جی علیہ رحمہ بھی عالم بے بدل اور اتنے بڑے عالم اور اتنی بڑے نقطہ رس تھے جو اتنے بڑے بڑے علماء سے پڑھا۔ تو جو آپ نے بات کی ہے، یہ چونکہ ایک بات کا تسلسل چلتا آ رہا تھا جس میں مولانا غازی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں فتوحات مکیہ اور رفعات الانس پڑھتے رہے، تو یہ بچپن میں جو آپ کو انجن سے لگاؤ، اسی مناسبت سے نام تو آپ کا غلام محی الدین رکھا گیا، ٹھیک ہے، حضور غوث اعظم کی مناسبت سے کہ آپ ان کے غلام ہیں۔ لیکن بابو جی چونکہ وہاں پہ پٹھواری علاقے میں، اور جو انجن چلانے والا ہے اس کو بابو کہتے ہیں، انجن چلانے والا جو ہے، تو آپ گولڑا کے اسٹیشن قریب ہی 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ وہاں پہ چلے جانا، جب پوچھا جانا، جب ان کے بارے میں معلومات ہونی تو گاڑی کو دیکھنے کے شوق میں اسٹیشن پہ، وہیں پہ باجماعت نمازیں ہو رہی ہیں، وہیں پہ زہد و وظائف ہو رہے ہیں، اور حتیٰ کہ رات گئے تک ان کی سوانح آیات میں لکھا ہے کہ شب بیداری کی بھی یہیں سے عادت پڑ گئی کہ رات گئے تک جو ہے نا گاڑیاں آتے جاتے دیکھتے رہنا، اور ان کی وجہ کیا ہے کہ آگ جتنی ڈالی جاؤ وہ اور زیادہ تیز چلتا ہے اور لوگوں کو آسائش دیتا ہے۔ اس میں وہ انہوں نے 4 جو باتیں کی ہیں، وہ بلند حوصلہ، کہ یہ جیسے اس میں جتنی آگ ڈالی جائے اس کو پرواہ نہیں ہے، اس میں حوصلہ بہت زیادہ ہے، یعنی جتنی اس میں آگ ڈالو گے اتنا ہی تیز چلتا ہے، اور اس کا حوصلہ کتنا ہے کہ یہ اس کو جتنا مرضی سلگایا جائے یہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، یہ خود جلتا ہے، یہ خود جلتا ہے اور لوگوں کو تسکین دیتا ہے اور ان کی منزل پر ان کو پہنچا دیتا ہے، اور یہ اس کا بلند حوصلہ ہے۔ پھر با وفا، کہ یہ جن کو جس جگہ سے اٹھاتا ہے اور جس کی جہاں پہ منزل ہے، یہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اتر جاؤ یا یہاں پہ، تو یہ چونکہ یہ ایک عشق کا تقاضا ہے، جس کو کسی کے ساتھ بھی عشق یا لگن ہو جائے، چاہے وہ انجن ہو، چاہے وہ گاڑی ہو یا کوئی پلین ہو، میں یہ کہوں گا کہ یہ اس میں سے بھی یہی تصوف کے معاملات نکالے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بھی فرماتے ہیں نا کہ وفادار، وہ جو آپ نے فرمایا کہ وفادار اتنا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہو یا پیچھے چکھڑا ہو، وہ ساتھ لے کر جائے گا، اس نے ساتھ لگا دیا۔ اور چوتھی بات بڑی کمال ہے کہ استقامت بہت ہے اس میں، استقامت ہے، جو اظہار کا جذبہ ہے، متعین کردہ راہ ہے وہ اسی پہ چلتا رہے گا، اسی پہ وہ جو پیرالل لائن ہے انہی سے ہٹے گا نہیں، اظہار کا جذبہ ہے، وہ اپنے آپ کو جلا کے دوسروں کو، اس کو ذرا تصوف کی روشنی میں بیان کریں نا، ان 4 نکات کیسے کمال نکات۔ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات میں جیسے ڈاکٹر شبیر جامی صاحب نے کہا، اسی طرح ایک اور ان کی سوانح میں واقعہ درج ہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، تو حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صاحب کون ہے؟ تو کہا وہ غلام محی الدین ہے۔ واہ واہ واہ، کیا یہ شاہ سوار گھوڑا بھی دوڑا رہا ہے اور متواتر ورد حق میں مشغول ہے۔ وہ کافی فاصلے پہ تھے لیکن یہ انہوں نے تصرف سے ان کو دیکھ لیا اور جانچ لیا۔ حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ ایسے ہیں کہ آپ کا سارا خاندان وہاں پہ، جتنے آپ کے ددیال ننیال جو وہاں سے امبالہ سے آئے، وہ آپ کے مرید ہیں، جو آپ کے اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اب بھی موجود یہ ہے کہ وہ اس طرح نہیں، ان میں وہ بات پائی جاتی کہ وہ ہم مطلب اپنے ہم عمر کے مرید ہو جائیں۔ تو حضرت قبلہ بابو جی صاحب کے جو ہم عمر بھی اور وہاں پہ موجود ہیں آپ کے رشتہ دار، وہ آپ کے مرید دست پرست پہ بیعت کیا ہوا ہے۔ اور پھر ریاست رامپور سے صاحبزادہ واجد علی اشکرام پوری، نواب کلب علی خان کے رشتہ داروں میں سے بہت بڑے
حضرت بابو جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو اپنی ریاست چھوڑ کے انگلینڈ میں مانچسٹر میں ان کے گھر اور محل وہ سارے چھوڑ کے گولڑا میں بوریا نشیں ہو گئے. احمد عطاس مدنی جو مدینہ منورہ گنبد خضرا کے وہ متولی ہیں وہ آ کے حضرت بابو جی صاحب کے مرید ہو گئے. جیسے شورش کشمیری کی باتیں کی جا رہی ہیں, شورش کشمیری اسی طرح تنقید کرنے آئے اور آپ کا نیاز مندوں میں شامل ہو گیا اور عقیدت مندوں میں, اور وہ اس مملکت کا مرد مسلمان چلا گیا. وہ کیا خوبصورت انہوں نے یہ آپ کی جو ہے وہ انتقال کے بعد خراج تحسین پیش کیا اور آپ کا جو مرثیہ پیش کیا. تو جو بھی حضرت قبلہ بابو جی صاحب سے ملا, مثلا میں نے اپنے کئی ایسے احباب سے خود ملاقاتیں کی ہیں, ان سے ملا ہوں. یہاں پہ جھنگ میں, سرگودھا میں ٹیوانہ خاندان ہے, جیسے سلطان محمود ٹیوانہ ہے, وہ اپنی ہر چیز چھوڑ کے گولڑا شریف میں مدفون ہے. مولانا فیض احمد فیض بکھر کے رہنے والے تھے, بہت بڑے عالم دین, وہ گولڑا شریف میں مدفون ہے. اتنے لوگ, بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ملا ہے درد بھی لیا, سوز بھی لیا, اور آپ کا ہو کے رہ گیا, اور وہ پھر نہیں وہاں سے گیا, وہ گولڑا کا ہو گیا ہے. کیا کہنا ہے.